الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. رواہ البخاری. محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث کا تعلق کچے لہسن، پیاز اور اس جیسے جو بھی بدبودار ترکاری ہے جس کو کچا کھانے کے بعد منہ میں ایک طرح کا بدبو پیدا ہوتا ہے، ان تمام سبزیوں کے تعلق سے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کچا لہسن کھائے تو وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں پیاز کا بھی ذکر ہے، اور علماء کرام نے ان دونوں حدیث سے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5451 اور حدیث نمبر 5452 نمبر کی حدیث ہے، دونوں میں لہسن اور پیاز دونوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس سے فائدہ نکالا ہے کہ ہر وہ سبزی یا ہر وہ چیز جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اس کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک طرح کا بو ہوتا ہے، اس لیے وہ چیز بظاہر تو کھانا حلال ہے، پاک ہے، لیکن خصوصاً نماز کے اوقات میں کھا کر آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس بدبو سے نمازی کے جو دائیں بائیں ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اس شخص کے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جو فرشتے ہمارے دونوں کندھے پر کرامن کاتبین ہے جو ہمارے نیکی اور برائی کو لکھتے ہیں، انہیں بھی سخت پریشانی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے لہسن، پیاز یا اس طرح کی جو بھی سبزیاں یا جو بھی حلال چیزیں ہیں جس کے کھانے کے بعد منہ میں بدبو پیدا ہو، اس کو نماز کے اوقات میں خصوصاً کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عام وقتوں میں ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ چیز تو جائز ہے، پھر بھی ان اوقات میں منع فرمایا ہے، لیکن جو چیز حرام ہے، منع ہے، جس سے انسانی نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یا مدھو، گٹکا وغیرہ ہے، اس سے انسانی نفس کو نقصان پہنچتا ہے، صحت میں کینسر وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اس کی منہ میں بدبو کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آلریڈی حرام ہی ہیں، اور خصوصاً ان اوقات میں اور بھی مزید حرام ہو جاتا ہے ان کا کھانا پینا یا ان کا استعمال کرنا۔ لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا نماز کے اوقات میں خصوصاً یہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارے آزو بازو جو نمازی ہے ان کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو، جو ہمارے کندھے پہ فرشتے ہیں ان کو بھی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نماز سے پہلے مسواک کو سنت قرار دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر میری امت پر مسواک مشقت نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کو واجب قرار دیتا، لیکن مشقت ہونے کی وجہ سے دقت اور پریشانی بن جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن یہ بہترین اعمال میں سے ہے
کہ ہم وضو بنانے سے پہلے مسواک کر لیں، منہ کی اچھی طرح صفائی کر لیں، کلی وغیرہ کر لیں، یا اگر کسی طرح منہ میں بدبو پایا جائے تو کچھ ایسے چیزوں کا استعمال کر لیں جس سے وہ بدبو ختم ہو جائے، تاکہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو، نمازی بھائی کو تکلیف نہ ہو یا فرشتے کو تکلیف نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ فائدہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا بہترین مذہب ہے کہ منہ کی بدبو سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو جائے کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے یا کسی کو مال کے ذریعے تکلیف پہنچائے، کسی اور چیز کے تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کسی بھی طرح نہ اجازت دے سکتا ہے اور نہ ہی گوارا کر سکتا ہے۔ اسلام جو کہ فضول وضو کے پانی کو بہانے سے منع کرتا ہے، تو کسی کو کسی کا خون بہانے کی اجازت کبھی بھی قطعاً نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز کو خوبصورت انداز سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نماز کو نماز میں خوبصورتی اور خشوع خضوع کے ساتھ، وضو کو وضو کے اندر خشوع خضوع اور خوبصورتی کے انداز میں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے، ہماری طبیعت کے لیے بگاڑ کا اسباب بنتا ہے، سبب بنتا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کی، اپنی منہ کی، اپنے صحت کی، تمام طرح کی چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نماز سے پہلے مسواک کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔